اسلام کا ایک بہت ہی سنہرا باب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام کے تیسرے خلیفہ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد، ایسے داماد جن کے نکاح میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 صاحبزادیاں تھیں۔ حضرت عثمان بن عفان کی زندگی کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ آپ نے اسلام کیسے قبول کیا، آپ کی حضور کے ساتھ کیا قرابت داری تھی اور آپ کی دین اسلام کے لیے کیا خدمات ہیں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت عثمان بن عفان کا تعلق قریش کے معروف قبیلے بنو امیہ سے تھا۔ آپ کے والد مکہ مکرمہ کے چوٹی کے تاجروں میں سے تھے۔ ان کا انتقال بھی ایک تجارتی سفر کے دوران ہی ہوا۔ انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے عثمان کے لیے کثیر رقم اور عمدہ کاروبار وراثت میں چھوڑا۔ عثمان خود بھی باصلاحیت تاجر تھے۔ انہوں نے اس میں مسلسل اضافہ کیا۔ عمر میں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کم و بیش 6 برس چھوٹے تھے۔ حضرت عثمان سلامت طبع کے سبب اچھے لوگوں کی صحبت پسند کرتے تھے۔ آپ کی سب سے زیادہ دوستی جناب ابوبکر صدیق کے ساتھ تھی۔ آپ نے انہی کی دعوت پر اسلام قبول کیا۔ اس سے پہلے حضرت ختیجہ، حضرت علی، حضرت زید بن حارث اور حضرت ابوبکر صدیق ہی مسلمان ہوئے تھے۔ البتہ آپ کے قبول اسلام کے 1 روز بعد عبد الرحمن بن عوف بھی مشرف پا اسلام ہو گئے۔ قبول اسلام کے بعد اور کسی میں آپ کو تنگ کرنے کی جرت نہ تھی، لیکن آپ کے چچا حکم بن العاص نے آپ کو باندھ کر قید کر دیا۔ تاہم آپ کے پائے استقلال میں لغزش نہ آئی۔ نزول وحی کے بعد جب ابو لہب نے اپنے بیٹے کو کہہ کر حضور کی بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، جن کا نکاح اس کے ساتھ ہوا تھا، طلاق دلوا دی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نکاح حضرت عثمان بن عفان سے کر دیا۔ حضرت عثمان نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو حضرت رقیہ آپ کے ساتھ تھی۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد حبشہ سے لوٹ آئے۔ حضرت رقیہ کے ساتھ آپ کے حسن سلوک کو مثالی قرار دیا جا سکتا ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت رقیہ بیمار تھیں، اس لیے حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ حضرت عثمان ان کی تیمارداری کریں۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے تو آپ کو معلوم ہوا کہ حضرت رقیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی پر انتقال کر گئی ہیں۔ حضرت رقیہ اور حضرت عثمان کے 2 سالہ بیٹے عبداللہ بھی جلد ہی فوت ہو گئے۔ تھوڑے عرصے بعد حضور نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی کے ساتھ کر دیا، جس کی وجہ سے آپ کو ذو النورین یعنی 2 نوروں والا کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان غنی مسلمانوں کے خلیفہ منتخب ہوئے۔ حضرت عثمان غنی بے پناہ صحابت والے انسان تھے۔ آپ ہمیشہ اسلام کی خدمت کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے۔ جب بھی رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے کسی مدد کی اپیل کرتے تو حضرت عثمان غنی ہمیشہ صحابت اور غنی ہونے کے سبب بہت زیادہ مال مسلمانوں کے لیے خرچ کرتے تھے۔ مدینہ میں پانی کی قلت تھی۔ میٹھے پانی کا کنواں بے روما ایک یہودی کی ملکیت تھا جو پانی کی اتنی قیمت طلب کرتا تھا کہ عوام کے لیے ادائیگی مشکل ہو رہی تھی۔ حضرت عثمان نے اس کنویں کو اس سے خرید کر عام مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اس طرح مسلمانوں کو پانی فری ملنے لگا۔ حضرت عثمان غنی حضرت رقیہ کی بیماری اور وفات کے سبب غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے، لیکن تمام باقی اسلامی جنگوں میں آپ نے شرکت کی۔ غزوہ احد میں آپ ان ثابت قدم صحابہ میں سے تھے جو آخر وقت تک حضور کے دفاع کے لیے ان کے ساتھ رہے۔ یہودی قبائل کے خلاف کارروائیوں میں بھی آپ شریک تھے اور غزوہ خندق میں بھی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ ہی کو رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیر مکہ بنا کر بھیجا، اور جب آپ کی شہادت کی افواہ پھیلی تو بیت رضوان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان غنی کا ہاتھ قرار دے کر آپ کی طرف سے بیعت کی۔ وجہ طور پر نشاندہی کی گئی کہ یہ شرف صرف آپ ہی کے حصے میں آیا۔ حضرت عثمان غنی کا ایک اور شرف یہ ہے کہ آپ جہاد بالمال میں باقی تمام صحابہ سے آگے تھے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسیع رزق دیا تھا اور فراح دلی بھی عنایت کی تھی۔ دین اسلام میں سبقت اور دین کے اشاعت کے ساتھ وابستگی کے سبب آپ نے ہر موقع پر اپنے مال کو بے دریغ خرچ کیا۔ صرف غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے 10,000 سے زائد مجاہدین کو جملہ ضروریات اسلحہ اور سامان سفر مہیا کیا۔ اس کے علاوہ 1000 اونٹ، 70 گھوڑے اور 1000 دینار نقد خدمت نبی میں پیش کر کے مثال قائم کی۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں آپ ان چند صحابہ میں شامل تھے جن سے ہر معاملے میں مشورہ کیا جاتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے آخری وقت پر وصیت نامہ لکھنے کے لیے آپ ہی کو بلایا۔ جب وہ اپنے جانشین کا نام لکھوانے والے تھے
ان پر غشی طاری ہو گئی۔ آپ نے خود ہی حضرت عمر فاروق کا نام لکھ دیا کیونکہ آپ حضرت ابوبکر صدیق کے مزاج شناس تھے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت ابوبکر صدیق کو ہوش آیا تو آپ نے حضرت عثمان کی بصیرت کی تعریف کی اور لفافہ بند کر کے عوام سے بیعت لی۔ حضرت عمر فاروق کی شہادت کا وقت جب قریب آیا تو آپ نے مسلمانوں میں سب سے زیادہ بااثر 6 افراد کو منتخب کیا اور حضرت مقداد کو فرمایا کہ میری وفات کے بعد ان 6 حضرات کو ایک مکان میں جمع کرنا، وہ 3 دن کے اندر اندر خلافت کا فیصلہ کریں، اور جو شخص مسلمانوں کی مرضی کے بغیر زبردستی امیر بننے کی کوشش کرے اسے قتل کر دو۔ یہ 6 حضرات حضرت علی، حضرت عثمان غنی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ عبداللہ بن عمر کے بارے میں آپ نے واضح طور پر ہدایت فرمائی کہ انہیں خلیفہ نہ بنایا جائے تاکہ خلافت موروثی نہ ہو جائے۔ چنانچہ حضرت مقداد نے حسب ہدایت 6 کابرین کو جمع کیا۔ کافی گفت و شنید کے بعد بھی کوئی فیصلہ نہ ہوا تو عبد الرحمن بن عوف نے تجویز پیش کی جو شخص جسے زیادہ اہل سمجھتا ہو اس کے نام پیش کرے۔ سعد نے عبد الرحمن بن عوف کا نام پیش کیا لیکن آپ نے اپنا نام فوراً واپس لے لیا۔ حضرت طلحہ نے حضرت عثمان کا نام تجویز کیا اور حضرت زبیر نے حضرت علی کا نام۔ گویا اب زیر غور صرف 2 نام رہ گئے تھے، ایک نام مولا کائنات حضرت علی کا اور دوسرا حضرت عثمان بن عفان کا۔ ان 6 اکابرین نے آخرکار حضرت عبد الرحمن بن عوف کو یہ اختیار دیا کہ وہ عوام کی رائے معلوم کر کے ان دونوں میں سے کسی ایک کے حق میں فیصلہ کر دیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف حج سے واپس آنے والے قافلوں کے پاس جاتے اور ان سے پوچھتے، بازار میں جاتے لوگوں سے پوچھتے، اور پھر آ کر انہوں نے لوگوں میں یہ فیصلہ دیا کہ آپ کے خلیفہ حضرت عثمان بن عفان ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان طبیعت میں تھوڑے نرم تھے۔ حضرت عثمان بن عفان نے ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور ان کے ساتھ اچھے سے پیش آتے رہے۔ حضرت عمر کی وصیت کے مطابق جلد ہی عمر بن العاص کو مصر کی گورنری سے علیحدہ کر دیا گیا اور عبداللہ بن ابی سرح کو یہ منصب سونپا گیا۔ عبداللہ بن ابی سرح مہم جو طبیعت کے مالک تھے، انہوں نے شمالی افریقہ میں پیش قدمی کا فیصلہ کیا اور طرابلس کا علاقہ رومیوں سے چھین لیا۔ ملک اسلامیہ میں جہاد میں شرکت کی اپیل کی گئی تو بڑے بڑے صحابہ اس محاذ پر پہنچ گئے۔ ان میں عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عمر بن العاص، حضرت حسن اور حضرت حسین قابل طور پر ذکر ہیں۔ اس کے علاوہ آرمینیا اور آذربائیجان کے علاقوں کا کنٹرول لیا گیا، روڈاس پر قبضہ کیا گیا۔ ایران کی بغاوت شروع ہوئی تو ایران و فارس پر پھر سے قبضہ کیا گیا۔ تبرستان پر ایک دفعہ چڑھائی کی گئی اور اس کو اسلامی حدود میں شامل کیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی غزنی و کابل کی فتح ہوئی اور یزدگرد کی موت ہوئی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت عثمان چونکہ تیسرے خلیفہ تھے تو حضرت عثمان نے 12 سال خلافت کی۔ شروع کے 6 سال میں لوگوں کے ساتھ آپ کی روش اس قسم کی تھی کہ کسی کو کوئی شکایت پیدا نہیں ہوئی، بلکہ وہ ان برسوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی زیادہ قریش میں مقبول اور محبوب تھے، کیونکہ حضرت عمر مزاج میں قدرے سخت تھے اور حضرت عثمان میں اس سختی کا وجود بھی نہ تھا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پر فائز ہوتے ہی ان کے حال پر مہربانیاں کرنے لگے۔ ابن عساکر نے ظاہری کے حوالہ سے لکھا کہ میں نے سعید بن مسیب سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ حضرت عثمان کی شہادت کا واقعہ کیوں پیش آیا، لوگوں کی روش کیا تھی، آپ کا عوام کے ساتھ کیا رویہ تھا، صحابہ اکرام آپ کا ساتھ کیوں چھوڑ گئے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے اور جنہوں نے آپ کو قتل کیا وہ ظالم تھے، اور جنہوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا وہ معذور و مجبور تھے۔ یہ سن کر میں نے ان سے کہا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ جس وقت حضرت عثمان خلیفہ منتخب ہوئے تو بعض صحابہ کو ناگوار گزرا تھا، کیونکہ آپ اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں سے محبت کرتے تھے۔ آپ نے 12 سال خلافت کی۔ ان 12 سال میں پہلے 6 سال میں آپ نے کسی اموی کو حاکم و والی نہیں بنایا، بلکہ صحابہ ہی حاکم رہے، اور آپ نے کسی کو معزول نہیں کیا اور ہمیشہ ان کی تعلیف قلوب کرتے رہے۔ 6 برس کے بعد آپ نے اپنے چچا کی اولاد کو والی بنانا شروع کیا اور صحابہ ان کو ترجیح دی، گورنر بنائے۔ حالانکہ یہ وقت تقرر آپ ان کو اللہ سے ڈرتے رہنے کی برابر تاکید فرماتے تھے۔ آپ نے
عبداللہ ابن سرح کو مصر کا والی مقرر کیا۔ ابھی ان کے تقرر کو 2 سال ہی گزرے تھے کہ مصریوں کو ان سے شکایات پیدا ہو گئیں اور انہوں نے بارگاہ خلافت سے وعد رسی چاہی۔ ان سے قبل حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابو ذر اور حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایات پیدا ہو گئی تھی، کیونکہ بنو حذیل اور بنو زہرہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود کے خلاف اور بنو غفار اور ان کے حلیفوں نے حضرت ابو ذر کے خلاف اور بنو محزوم نے حضرت عمار بن یاسر کے خلاف آپ سے شکایت، اور یہ تمام قبیلے حضرت عثمان سے بدظن ہو چکے تھے۔ اب اہل مصر نے بھی ابن ابی سرح کی آ کر شکایتیں کیں۔ یہ شکایات سن کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن سرح کو ایک تحدیدہ نامہ لکھ کر روانہ کیا تاکہ اپنی روش درست کر لیں، لیکن اس نے اس تحدید نامے کی کچھ پرواہ نہیں کی۔ جن باتوں سے حضرت عثمان نے منع فرمایا تھا جان بوجھ کر وہ انہی باتوں پر عمل ہونے لگا، یہاں تک کہ مصر کے جو لوگ آپ کے پاس ان کی شکایات لے کر آئے تھے اس نے ان کو بھی قتل کرا دی۔ اس سے حالت خراب ہو گئی اور مصر سے 700 افراد دارالخلافہ میں آئے اور مسجد میں نمازوں کے اوقات میں دوسرے صحابہ اکرام سے ابن ابی سرح کی شکایات بیان کی۔ چنانچہ حضرت طلحہ بن عبداللہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس معاملے میں سخت کلامی کی۔ ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو کہلا بھیجا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب آپ سے ایسے شخص کی معزولی کے لیے کہتے ہیں جس پر قتل کا الزام ہے، مگر آپ کچھ پرواہ نہیں کرتے اور آپ اس کے معزول کرنے سے گریز کر رہے ہیں۔ آپ کو چاہیے آپ ایسے شخص کو قرار واقعی سزا دیں۔ تھوڑی دیر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ آپ نے بھی کہا کہ آپ سے یہ لوگ قتل نہ حق کے عوض ایک عمل کی معزولی چاہتے ہیں، آپ اس معاملے میں انصاف کو کیوں کام میں نہیں لاتے اور دوسرا آدمی کیوں مقرر نہیں فرما دیتے؟ یہ سن کر آپ نے فرمایا یہ لوگ اپنے لیے عامل اور والی خود ہی مقرر کر لیں، میں عبداللہ ابن ابی سرح کو معزول کر کے اس کا تقرر کہیں اور کر دوں گا۔ چنانچہ مصری وفد نے کہا کہ آپ محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرما دیجئے۔ اس پر حضرت عثمان نے محمد بن ابی بکر کی تقرری اور عبداللہ ابن ابی سرح کی معزولی کا فرمان جاری کر دیا۔ کچھ دوسرے صحابہ اکرام بھی محمد بن ابی بکر کے ساتھ مصر کو روانہ ہوئے تاکہ بچشمے خود وہاں جا کر حالات کا جائزہ لیں۔ چنانچہ یہ لوگ ایک قافلے کی صورت میں یہاں سے روانہ ہو گئے۔ سبسکرائب۔ ابھی یہ قافلہ مدینہ منورہ سے 3 منزل ہی نکلا تھا کہ ان کو ایک حبشی غلام ساندنی سوار نظر آیا جو بڑی تیزی سے اس قافلے کے پاس سے گزرا۔ اس کی تیز رفتاری اور اس کے رنگ ڈنگ سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ یہاں تو کسی کا قاصد ہے یا کوئی مفرور شخص۔ اس شبہ کی بنا پر اس قافلے والوں نے اس کو پکڑ لیا اور دریافت کیا تو کون ہے، تجھ کو کس کی تلاش ہے، یا تو کہیں سے بھاگا ہے؟ اس نے کہا میں تو امیر المومنین کا غلام ہوں۔ پھر کہنے لگا میں مروان کا غلام ہوں۔ بعض لوگوں نے اس کو پہچان لیا اور بتایا کہ حضرت عثمان کا غلام ہے۔ محمد بن ابی بکر نے اس سے پوچھا تمہیں کہاں بھیجا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے عامل مصر کے پاس ایک خط دے کر بھیجا گیا ہے۔ آپ نے دریافت کیا کہ وہ خط تیرے پاس ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ آخرکار اس کی تلاشی لی گئی اور وہ ہاتھ اس کے پاس سے نکلا۔ یہ ہاتھ امیر المومنین کی جانب سے عبداللہ ابن سرح والی مصر کے نام تھا۔ محمد بن ابی بکر نے تمام ساتھیوں کو جمع کر کے اس ہاتھ کی مہر توڑی اور اس کو پڑھانا شروع کر دیا۔ اس میں تحریر کیا گیا تھا کہ جس وقت تمہارے پاس محمد بن ابی بکر اور فلاں فلاں اشخاص پہنچیں تو تم کسی نہ کسی ہیلے سے ان کو قتل کر دینا اور مرسلہ فرمان کو قدم قرار دینا اور حسب دستور اپنا کام کرتے رہنا، اور جو لوگ تمہاری شکایات لے کر یہاں میرے پاس آئے تھے ان کو قید کر لینا اور تم ان پر اپنی حکمت عملی پر قائم رہو۔ اس بات کو پڑھ کر یہ لوگ حیران و ششدر رہ گئے اور اسی مقام سے مدینہ منورہ واپس ہو جانے کا ارادہ کر لیا۔ اس ہاتھ پر تمام حاضرین کی مہریں لگا دیں اور وہ ہاتھ ایک شخص کی تحویل میں دے دیا گیا، اور یہ سب لوگ یہاں سے مدینہ کو واپس پلٹے۔ مدینہ منورہ واپس آ کر حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت مولا علی اور حضرت سعد اور دیگر صحابہ اکرام کی موجودگی میں مہر زدہ ہاتھ نکالا گیا، کھول کر سب کو پڑھوایا گیا اور اس حبشی کا پورا واقعہ بیان کیا گیا۔ اس پر سب لوگ سخت غصے میں ہوئے۔ حضرت ابن مسعود اور حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت عمار بن یاسر کی معزولی کے واقعات نے بھی اس غیظ و غضب میں اور اضافہ کر دیا۔ تمام صحابہ اکرام غصے میں بھرے ہوئے
اپنے اپنے گھروں کو واپس ہو گئے۔ اس حادثے کے واقعے سے بہت سے لوگ بھڑک چکے تھے اور انہوں نے حضرت عثمان کے مکان کا محاصرہ کر لیا تھا۔ محمد بن ابی بکر اپنے قبیلہ بنی تمیم کے ساتھ حضرت عثمان پر چڑھ آئے۔ حضرت عمار اور دیگر دوسرے صحابہ کرام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب کے سب بدری تھے، حضرت عثمان کے مکان پر تشریف لے گئے اور ان کے ساتھ وہ غلام اور وہ اونٹنی بھی تھی جس کو پکڑ لیا گیا تھا۔ آپ کے پاس پہنچ کر حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ اے عثمان، کیا یہ غلام آپ کا ہے؟ حضرت عثمان نے فرمایا ہاں۔ پھر حضرت علی نے ارشاد فرمایا یہ اونٹنی آپ کی ہے؟ تو آپ نے جواب دیا ہاں میری ہے۔ پھر ہاتھ دکھا کر فرمایا آپ نے ہاتھ لکھا ہے؟ حضرت عثمان نے ارشاد فرمایا نہیں، خدا کی قسم میں نے یہ تحریر نہیں کیا۔ پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اس ہاتھ پر جو مہر ہے کیا وہ آپ کی ہے؟ حضرت عثمان نے فرمایا ہاں یہ میری مہر ہے۔ اس پر حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ غلام آپ کا ہے، اونٹنی آپ کی ہے اور ہاتھ پر مہر بھی آپ کی ہے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کو کچھ نہیں معلوم۔ آپ نے پھر قسم کھائی کہ واللہ اس ہاتھ کو میں نے نہیں لکھا، نہ کسی سے لکھوایا، میں نے یہ ہاتھ اس غلام کو دے کر مصر کی جانب روانہ نہیں کیا۔ اس کے بعد کچھ لوگوں نے یہ پہچانا کہ یہ تحریر مروان کی ہے اور وہ لوگ کہنے لگے کہ مروان کو ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ ادھر حضرت عثمان کو یہ خطرہ لاحق تھا کہ اگر مروان کو ان لوگوں کے سپرد کر دیا گیا تو وہ غیظ میں اس کو قتل کر دیں گے۔ لوگوں نے محاصرہ سخت کر دیا۔ اہل مدینہ بھی مدافعت کے لیے جا پہنچے، لیکن حضرت عثمان غنی نے قسم دے کر واپس کر دیا۔ صرف حسن بن علی، محمد بن طلحہ، عبداللہ بن زبیر دروازے پر پہرا دیتے رہے۔ حضرت علی کے جوان بیٹے حضرت عثمان کی حفاظت پر مامور رہے۔ اس سے زیادہ دوستی کی اور کیا مثال ہوگی۔ 40 روز تک یہ محاصرہ ایسے ہی جاری رہا، یہاں تک کہ خبر مشہور ہوئی کہ اسلامی فوجیں دوسرے صوبوں سے مدینہ پہنچ رہی ہیں۔ بلوائیوں نے محاصرہ سخت کر دیا اور حضرت عثمان کا پانی بند کر دیا۔ حضرت علی اور ام المومنین ام حبیبہ نے بلوائیوں کو سمجھا بجھا کر حضرت عثمان کو پانی اور کھانے کی چیزیں پہنچانے کی کوشش کی، لیکن بلوائیوں نے اجازت نہ دی۔ جب بلوائی ٹس سے مس نہ ہوئے، اس مرحلے میں صحابہ کرام نے جنگ کی اجازت طلب کی۔ زید بن ثابت انصار کی جماعت لے کر حاضر خدمت ہوئے۔ عبداللہ بن زبیر اور ان کے جوان ساتھی بھی کسرے خلافت میں ہی موجود تھے، لیکن حضرت عثمان نے عبداللہ بن عباس کو امیر الحج بنا کر روانہ فرما دیا اور باقی لوگوں کو خدا کی قسم دے کر لڑنے سے منع کیا۔ مغیرہ بن شعبہ انہوں نے آپ کو مشورہ دیا کہ 3 میں سے ایک صورتحال اختیار کیجیے، یا تو ہم لوگوں کو ساتھ لے کر نکلیے اور مقابلہ کیجیے، یا عقبی دروازے سے نکل کر مکہ کی طرف چلے جائیے کہ وہاں امن ہے، یا شام چلے جائیے کہ وہاں معاویہ موجود ہیں۔ لیکن حضرت عثمان نے ان میں سے کوئی بھی مشورہ قبول نہ کیا اور فرمایا کہ جوار رسول کو نہیں چھوڑنا چاہتا، نہ ہی اپنی جان کے لیے مسلمانوں کی خون ریزی پسند کرتا ہوں۔ چنانچہ آپ کو یقین ہو گیا تھا کہ آپ شہید کر دیے جائیں گے۔ دروازے پر امام حسین، عبداللہ بن زبیر، محمد بن مسلمہ اور بہت سے صحابہ زادے پہرا دے رہے تھے۔ شورش پسندوں نے دروازے سے داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن معمولی سے کشت و خون کے بعد وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے۔ انہوں نے دروازوں کو آگ لگا دی۔ اس دوران میں کچھ بلوائی دوسرے مکانوں پر چڑھ کر اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت عثمان تلاوت قرآن میں محو تھے۔ محمد بن ابی بکر نے آگے بڑھ کر حضرت عثمان کی داڑھی سے پکڑ لی کیا، لیکن جب حضرت عثمان نے فرمایا بھتیجے تمہارے والد کبھی ایسا نہ کرتے، اگر وہ تمہیں اس طرح دیکھتے تو تمہارا یہ فعل کبھی پسند نہ کرتے۔ اب یہ بات سن کر محمد بن ابی بکر شرمندہ ہو کر واپس لوٹ آئے۔ ایک آفقی آگے بڑھا اور اس نے قرآن پاک کو پاؤں سے ٹھوکر مار دی۔ ایک اور شخص کنانہ بن بشر نے آپ کی پیشانی مبارک پر لوہے کی لاٹھی ماری، جس سے خون کا فوارہ نکلا اور آپ گر کر بے ہوش ہو گئے، اور ایک ظالم نے سینے پر چڑھ کر کئی وار کیے اور آپ کو شہید کر ڈالا۔ حضرت نائلہ نے چھڑوانے کی کوشش کی تو ان کی انگلیاں کاٹ دی گئیں۔ اس طرح وہ عظیم سانحہ پیش آیا جس نے مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کر دیا۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت جمعہ کے دن ہوئی۔ مدینہ پر باغیوں کا قبضہ تھا اور خوف کی فضا چھائی ہوئی تھی۔ ایک دن لاش مبارک بے گور و کفن پڑی رہی۔ ہفتے کی شام کو بعض صحابہ نے ہمت کی اور کابل سے مراکش کے فرمانروا کو 17 آدمیوں کی مختصر سی جماعت نے سپرد حق کیا اور باغیوں کے خوف سے قبر کا نشان چھپا دیا۔ یہ شہادت عظمیٰ ایک معمولی واقعہ نہ تھا،
یہ ایک فرد کے قتل کا معاملہ نہ تھا بلکہ ملت اسلامیہ کا اتحاد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خون ہو گیا، جیسا کہ حضرت عثمان کے یہ الفاظ تھے: یاد رکھو باخدا اگر تم نے قتل کر دیا تو پھر قیامت تک نہ ایک ساتھ نماز پڑھو گے اور نہ ہی ایک ساتھ جہاد کرو گے۔ اب تک دل خون کے آنسو روتا ہے کہ ملت اسلامیہ اس کے بعد کبھی متحد نہ ہو سکی۔ مسلمانوں ابھی دیکھ لو، اب وہ مسلم نہیں ہیں بلکہ شیعہ، سنی، خارجی یا عثمانی ہیں، اور اس واقعے کے بعد اب تک ان کی تلواریں متحد ہو کر دشمنان اسلام کے سر پر کبھی نہیں چمکی بلکہ ہمیشہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے میں مصروف رہی ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹھیک فرمایا تھا، عثمان کی شہادت سے وہ رہنا پیدا ہو گیا ہے جسے پہاڑ بھی بند نہیں کر سکتا۔ شہادت عثمان کے اثرات کچھ اس طرح ہوئے کہ امیر المومنین کی شہادت ایک ایسا واقعہ تھی کہ مدینہ کا ہر شخص سخت پریشان ہو گیا۔ کسی کو توقع نہ تھی کہ معاملات یہاں تک چلے جائیں گے۔ پریشانی کے اس عالم میں طرح طرح کے تبصرے ہو رہے تھے۔ سپاہیوں نے اہل بیت کی خلافت کا عقیدہ پھیلایا تھا، اسی لیے حضرت علی نے بے-چینی کے عالم میں دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہا: اے اللہ گواہ رہنا، میں خون عثمان سے بری ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا تبصرہ یہ تھا: اگر ساری مخلوق میں قتل میں شریک ہوتی تو اس پر آسمان سے پتھر برستے۔ غرض ہر شخص اس قبیح فعل کی مذمت کر رہا تھا۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد کافی کٹھن معاملہ رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عثمان کی حفاظت پر مامور رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عثمان غنی پر مزید رحمتیں فرمائے کہ جو داماد رسول تھے، حضور کی 2 بیٹیوں کے خامند تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عثمان پر مزید رحمتیں فرمائے۔ مزید اسلامک اور ہسٹوریکل ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ فی امان اللہ۔